میری بیٹی کی شادی ایک بہت بڑے رئیس کے بیٹے سے ہوئی تھی۔ گاؤں کے سب لوگ کہتے تھے کہ قسمت والے ہیں جو اتنے امیر گھرانے میں رشتہ ملا۔ ہر طرف سے دعائیں، رشک اور تعریفیں ملتی تھیں۔ میں جب بیٹی کے سسرال جاتا تو خاتمہ دروازہ کھولتی اور بڑے کمرے میں عزت کے ساتھ بٹھایا جاتا۔ بیٹی ہمیشہ قیمتی کپڑوں اور زیورات میں جگمگاتی نظر آتی اور میں سکون کی سانس لیتا کہ میری بیٹی شہزادی کی طرح رہ رہی ہے۔ لیکن ایک دن اچانک میں بنا اطلاع دیے سسرال پہنچ گیا۔ دروازے پہ نوکر نے چونک کر میری طرف دیکھا اور کہا، صاحب آپ اندر نہ جائیں، میرا دل دھڑکنے لگا۔ لیکن میں اسے دھکا دیتا آگے بڑھ گیا اور جیسے ہی میری نظر اپنی بچی پہ پڑی تو پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میری بیٹی گاؤں کی سب سے حسین لڑکی تھی۔ اس کے چہرے پہ ایسی روشنی تھی کہ لوگ اکثر دور سے دیکھ کر رک جاتے اور دھیرے سے دعا دیتے، اللہ نصیب اچھے کرے، یہ تو شہزادی لگتی ہے۔ میری بیوی مگر اس معاملے میں کچھ اور تھی۔ وہ ہر وقت ایک ہی جملہ دہراتی تھی، ایسی بیٹی کا رشتہ کسی عام گھر میں نہیں ہو سکتا، اسے تو رئیسوں کے محل میں جانا ہے۔ میں ہنستا اور جواب دیتا، بیٹی ہے، بس سکون کی جگہ مل جائے، یہی کافی ہے۔ لیکن وہ فوراً پلٹ کر کہتی، نہیں، یہ ہمارے خاندان کی شان ہے، شان ہمیشہ اونچی ہونی چاہیے۔ اس کی آواز میں عجیب سا غرور چھپا ہوتا۔ کبھی وہ شام کو کھانا بناتے ہوئے کہتی، سوچو ذرا، جب ہماری بیٹی پالکی میں بیٹھ کر رئیسوں کے محل میں جائے گی تو گاؤں والے کیا کہیں گے؟ میں خاموش رہ جاتا۔ کبھی دل کہتا کہ بیوی کا خواب سچ ہو جائے گا، کبھی یہ وہم کر لیتا کہ غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ ایک دن میری بہن آئی، اس نے کہا، ہماری بھتیجی بہت اچھی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اسے اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیں۔ میری بیوی کے چہرے پہ ایک عجیب سا تغیر آیا۔ اس نے طنزیہ ہنسی اور کہا، ہمارے خواب اتنے چھوٹے نہیں ہیں، ہماری بیٹی کا رشتہ رئیسوں کے ساتھ ہوگا، کسی عام گاؤں کے عام لڑکے کے ساتھ نہیں۔ بہن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ خاموشی سے چلی گئی۔ میں نے بیوی کو کہا کہ یہ کیسی بات ہے، رشتہ چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، محبت اور عزت سب سے ضروری ہے۔ بیوی نے سخت لہجے میں کہا، مجھے اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ چاہیے، میں اسے غربت کی گلیوں میں نہیں بھیجوں گی۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ غرور ہمیشہ انسان کو گرا دیتا ہے۔ جب میری بیگم یہ باتیں دہراتی کہ تم رئیسوں کے محل میں جاؤ گی تو وہ ہنس کر کہتی، اماں، محل ہو یا جھوپڑی، سکون ہی سب کچھ ہے۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل میں اتر جاتے۔ ایک شام میں کھیت سے تھکا ہارا آیا تو دیکھا بیوی بیٹی کو سنگھار کر رہی تھی۔ اس نے بیٹی کے بالوں میں پھول سجائے اور کہا، کل رئیسوں کے گاؤں سے کچھ مہمان آ رہے ہیں، وہ تمہیں دیکھنے آئیں گے۔ میں چونک گیا۔ کیا تم نے کب بلایا؟ بیوی نے فخر سے کہا کہ میں نے خود پیغام بھیجا ہے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری بیٹی ان کے قابل ہے۔ میں نے غصے سے کہا کہ یہ کیا حرکت ہے، رشتہ آنے دو، ہم اپنی عزت خود بیچنے کیوں جائیں؟ بیوی نے جواب دیا، میں اپنی بیٹی کو قسمت کے رحم پہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس رات میری نیند اڑ گئی۔ میں نے صحن میں بیٹھ کر چاند کو دیکھا اور دل ہی دل میں دعا دی کہ یا اللہ، میری بیٹی کو سکون دے، اسے اچھا نصیب عطا کر۔ جب رئیس خاندان کی طرف سے رشتہ آیا تو میری بیوی کے قدم زمین پر نہیں پڑے تھے، وہ خوشی سے جیسے ہوا میں اڑ رہی تھی۔ اس نے گاؤں کی ہر عورت کو جا کر بتایا، ہماری بیٹی کے لیے اتنا اونچا رشتہ آیا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ رئیس خاندان کے لوگ خود چل کر آئے ہیں۔ عورتیں حیران ہو گئیں۔ کچھ نے رشک سے کہا کہ اللہ تمہاری قسمت پر مہربان ہو، کچھ نے آہستہ سے کہا، ایسے رشتے کم ہی نصیب ہوتے ہیں۔ میری بیوی کا غرور بڑھتا گیا، وہ اپنی بہنوں کو طعنے دیتی۔ ایک دن محفل میں کہا، تمہاری بیٹیاں ابھی تک چھوٹے چھوٹے گھروں میں بیٹھی ہیں اور ہماری بیٹی محل میں جائے گی، دیکھ لینا ہماری عزت کیسے بڑھتی ہے۔ بہنیں چپ رہیں، ان کی آنکھوں میں دکھ تھا مگر زبان پہ کچھ نہ آیا۔ میں نے بیوی کو گھور کر دیکھا مگر وہ بے پرواہ تھی، اس کی زبان پہ بس غرور کے جملے تھے۔ گاؤں کے لوگ بھی حیران تھے، ایک دوسرے کو کہتے، قسمت والوں کو ہی ایسا رشتہ ملتا ہے۔ کچھ نے حسد سے سر ہلایا، کچھ نے دعا دی۔ دل ہی دل میں سوچتا کہ یہ سب آزمائش بھی ہو سکتی ہے، مگر بیوی کے نزدیک یہ زندگی کی سب سے بڑی فتح تھی۔ وہ ہر روز گاؤں کے ہر دروازے پہ یہ خبر سناتی جسے کوئی اعلان ہو۔ اسی دوران رئیس خاندان کے نمائندے ہمارے گھر آئے، بڑے ادب سے بیٹھے، بیٹی کو دیکھا اور کہا، آپ کی بیٹی بہت نیک صورت ہے، ہمارے بیٹے کے لیے بہترین ہے۔ بیوی کی آنکھوں میں چمک آ گئی، اس نے سر جھکا کر کہا، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ آپ جیسے بڑے لوگ ہماری دہلیز پہ آئے۔ میں نے ادب سے کہا، رشتہ تو اللہ کے حکم سے بنتا ہے، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ نصیب اچھے ہوں۔ بیٹی اندر پردے کے پیچھے بیٹھی تھی۔
اس کے چہرے پہ سکون تھا، وہ سہیلیوں کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ شاید اسے اندازہ بھی نہ تھا کہ اس کے نصیب کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں دعا دی کہ یا اللہ یہ رشتہ اس کے لیے سکون کا ذریعہ بنے، بوجھ نہ بنے۔ شادی کا دن آیا تو پورا گاؤں روشنیوں میں ڈوب گیا۔ بارات آئی تو اس میں کاروں کا قافلہ تھا۔ لوگ دیہات سے آ کر حیران رہ گئے۔ بیوی کی آنکھوں میں غرور کی چمک تھی، وہ سب کو دکھا رہی تھی کہ دیکھو ہماری بیٹی کی بارات کیسے رئیسوں کی شان سے آئی ہے۔ غریب رشتہ دار ایک کونے میں کھڑے تھے، جیسے اس شان و شوکت میں دب گئے ہوں۔ بیوی نے خود انہیں الگ جگہ پہ بٹھایا تھا تاکہ رئیسوں کے ساتھ نہ مل سکیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ دولت نے رشتوں کو کتنا کمزور کر دیا ہے، لیکن جب بیٹی دلہن بنی تو میں سب کچھ بھول گیا۔ وہ واقعی کسی شہزادی سے کم نہ لگ رہی تھی۔ شادی کے بعد جب بیٹی اپنے سسرال گئی تو محل نما گھر نے مجھے بھی حیران کر دیا۔ جیسے ہی بارات کی تھکن ختم ہوئی اور چند دن گزرے، مجھے بلایا گیا کہ آ کر دیکھو تمہاری بیٹی کس شان سے رہ رہی ہے۔ میں گاؤں سے نکلا تو راستے پر دل میں ایک سکون تھا کہ اللہ نے میرے خواب پورے کر دیے۔ گاؤں کے لوگ بھی راستے میں ملتے اور کہتے کہ واہ بھائی قسمت والے ہو، اب تو تم رئیسوں کے برابر بیٹھتے ہو۔ میں خاموش رہتا اور دل ہی دل میں سوچتا کہ یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ جب میں شہر پہنچا اور اس کے گھر کے دروازے پہ کھڑا ہوا تو وہ واقعی کسی قلعے سے کم نہ تھا۔ اونچے دروازے جن پہ کندہ کاری کی ہوئی تھی، بڑے ہال جن میں آئینے جھلملاتے تھے، ہر طرف جھاڑ فانوس جو دن کے اجالے میں بھی سورج کی طرح چمک رہے تھے۔ میرے قدم سنبھل نہیں رہے تھے۔ میں نے دستک دی تو ایک خادمہ فوراً دوڑتی آئی۔ اس کے لہجے میں بہت نرمی تھی۔ صاحب اندر تشریف لائیں۔ میں نے سوچا یہ عزت تو کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی تھی۔ اس نے مجھے ایک بڑے کمرے میں بٹھایا جہاں قالین زمین کو ڈھانپے ہوئے تھے اور دیواروں پہ ریشمی پردے جھول رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد بھی بیٹی آئی۔ وہ بھی جگمگاتے کپڑوں اور قیمتی زیورات میں سجی ہوئی تھی۔ اس کی پیشانی پر سونے کی بندیاں چمک رہی تھی اور کانوں میں بڑے بڑے جھمکے جھول رہے تھے۔ میں نے اسے دیکھا اور سکون کی سانس لی کہ واقعی وہ شہزادیوں جیسی زندگی گزار رہی ہے۔ میں نے کہا بیٹی خوش تو ہو نا؟ اس نے مسکرا کر کہا جی ابا بالکل میں خوش ہوں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے۔ اس کی آواز میں نرمی تھی، لیکن جانے کیوں مجھے لگا کہ اس کی مسکراہٹ میں کوئی کمی ہے، جیسے وہ صرف دکھاوا ہو۔ پھر داماد آیا۔ وہ بہت شائستگی سے ملا، نرم لہجہ نرمی سے بات کی۔ اس نے کہا ابا جان آپ ہمارے لیے والد جیسے ہیں، آپ جب چاہیں یہاں آئیں، یہ گھر آپ ہی کا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں شکریہ ادا کیا کہ اللہ نے ہماری بچی کے نصیب سنوار دیے۔ لیکن جب کھانے کے وقت مجھے دسترخوان پہ بٹھایا گیا تو ایک اور منظر نے مجھے چونکا دیا۔ وہاں کئی نوکر کھڑے تھے، سب خدمت میں لگے تھے۔ ایک نوکر نے جلدی میں پانی گرایا تو داماد نے سرد لہجے میں کہا احتیاط کرو ورنہ پھر سزا ملے گی۔ یہ بات مجھے چبھ گئی مگر میں نے خاموشی اختیار کی۔ بیٹی نے فوراً بات بدلنے کی کوشش کی کہ ابا آپ ذرا یہ میٹھا چکھیں، خاص آپ کے لیے بنایا گیا ہے۔ میں نے پلیٹ اٹھا لی مگر دل میں ایک خلش بیٹھ گئی۔ کھانے کے بعد میں نے بیٹی کے کمرے کی سیر کی۔ وہ کمرہ واقعی محل کا حصہ لگ رہا تھا۔ الماریوں میں کپڑوں کا ڈھیر تھا، درازوں میں زیورات رکھے تھے اور ایک بڑے آئینے کے سامنے اس نے اپنے ہاتھوں کو سنوارا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے بیٹی، تمہاری قسمت کھل گئی ہے۔ وہ خاموش رہی، بس ہلکی سی مسکراہٹ۔ میں نے سوچا شاید یہ نئی زندگی کی تھکن ہے۔ گھر کے دوسرے حصے میں گیا تو وہاں ایک کمرہ بند دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کمرہ کس کا ہے؟ ایک نوکر فوراً بولا صاحب یہ استعمال میں نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ میں نے زیادہ سوال نہیں کیا مگر دل میں سوال ضرور جاگا۔ شام کو جب واپس جانے لگا تو داماد نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا ابا جان آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کی بیٹی کو شہزادیوں کی طرح رکھیں گے۔ میں نے کہا بس یہی دعا ہے میری۔ لیکن گھر سے نکلتے وقت اپنی بیٹی کی آنکھوں میں ایک لمحے کو ایسی جھلک دیکھی جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر زبان بند تھی۔ گاؤں کے لوگ جب بھی مجھے دیکھتے تو کہتے تم تو قسمت والے ہو، بیٹی اتنے بڑے گھر میں بھی آئی گئی ہو۔ بیوی غرور سے پھول لی جاتی تھی اور ہر جگہ یہ بات دہراتی۔ وہ غریب رشتہ داروں کو طعنے دیتی، کبھی کہتی اب ہمیں تمہاری دوستی یا رشتہ داری کی ضرورت نہیں، ہماری بیٹی رئیسوں کے ساتھ ہے۔ میں اکثر ٹوکنے کی کوشش کرتا لیکن بیوی کا غرور دن بہ دن بڑھتا گیا۔ ادھر بیٹی جب بھی آئی تو زیورات اور کپڑوں میں ڈوبی ہوتی، لیکن اس کی آنکھوں میں کبھی کبھی نمی سی دکھائی دیتی۔ میں نے ایک بار پوچھا سب ٹھیک ہے نا بیٹی؟
وہ جلدی سے مسکرا کے کہہ دیتی جی ابا سب اچھا ہے، اور میں پھر اپنے دل کو تسلی دیتا۔ ایک دن جب میں اچانک بیٹی کے گھر گیا تو دیکھا کہ نوکر نے مجھے دیکھتے ہی چونک کر دروازہ بند کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا میں اپنے داماد کے گھر آیا ہوں، کیوں روک رہے ہو؟ وہ گھبرا کر بولا نہیں صاحب، بس گھر کے اندر صفائی چل رہی ہے، آپ ابھی نہ جائیں۔ دل میں عجیب سا دھڑکا ہوا، مگر میں پھر بھی اندر گیا۔ بیٹی حسب معمول زیور پہنے مسکرا رہی تھی، لیکن اس بار اس کے ہاتھ کی کلائی پر سیاہ نشان تھا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہوا بیٹی؟ تو فوراً بولی اوہ یہ تو کھیل میں لگ گیا، آپ فکر نہ کریں۔ میں خاموش ہو گیا مگر اندر سے بے چین۔ پھر میں نے کمرے کے کونے میں دیکھا کہ ایک خادمہ نظریں جھکائی کھڑی ہے، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہے مگر ہمت نہیں ہو رہی۔ داماد اندر آیا، بہت نرمی سے ملا، کہا ابا جان اب اچانک بہت خوشی ہوئی۔ میں نے دل پہ قابو پایا اور بات بدل دی۔ کھانے کے دوران پھر ایک نوکر سے پانی گر گیا۔ داماد نے سرد لہجے میں کہا یہ آخری بار ہے ورنہ سزا ملے گی۔ مجھے جھرجھری سی آئی۔ بیٹی نے فوراً ہنس کر کہا ابا آپ یہ مٹھائی لیجئے۔ میں نے مٹھائی کھائی مگر دل بھاری ہوتا گیا۔ بیوی ہمیشہ غرور میں ڈوبی رہتی، گاؤں کے ہر اجتماع میں صرف اپنی بیٹی کا ذکر کرتی اور فخر سے کہتی کہ ہمیں غریب رشتوں کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ ایک دن اس نے اپنی بہن کو سب کے سامنے طعنہ دیا، ہماری بیٹی محل میں ہے اور تمہاری بیٹیاں ابھی بھی چولہے کے دھوئیں میں جل رہی ہیں۔ اس بات میں محفل سناٹے میں ڈوب گئی۔ بہن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر بیوی کو پرواہ نہ تھی۔ میں نے بیوی کو الگ لے جا کر کہا ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی، رشتے دل سے بنتے ہیں۔ وہ غرور سے بولی اب ہمیں ان غریبوں کی ضرورت نہیں، ہماری عزت رئیسوں سے جڑی ہے۔ میں نے سوچا غرور شاید خوشی کو کھا جاتا ہے، لیکن بیٹی کے لیے سکون چاہتا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے پہ خوف تھا، جیسے اس نے کوئی ایسا راز دیکھ لیا ہو جو وہ زبان پہ نہیں لایا جا سکتا۔ میں سیڑھیوں سے گزرتا ہوا بڑے کمرے میں گیا جہاں ہمیشہ مجھے بٹھایا جاتا تھا۔ دیواروں پہ پرانے خاندانی تصویریں لٹکی ہوئی تھیں، چہروں پہ غرور اور سنجیدگی کے نقوش تھے کہ جیسے وہ بھی مجھے ہی دیکھ رہے ہوں۔ کچھ دیر بعد بیٹی آئی تو حسب معمول زیوروں میں جگمگا رہی تھی۔ اس کے کپڑوں پہ سونے کی کڑھائی، گلے میں موتیوں کا ہار اور ہاتھوں میں کنگنوں کی کھنک۔ میں نے فوراً کہا ماشاءاللہ تم پر یہ سب کچھ بہت جچتا ہے۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، لیکن اس کی مسکراہٹ مصنوعی تھی، جیسے وہ یہ سب صرف میرے سکون کے لیے کر رہی ہو۔ میں نے آہستگی سے کہا بیٹی کچھ کہنا چاہتی ہو؟ وہ رک گئی، لب ہلے، آنکھوں میں ایک نمی سی ابھری، لیکن پھر وہ فوراً خاموش ہو گئی۔ اس نے نظریں جھکا لی جیسے کوئی اس کی زبان پہ قفل ڈال رہا ہو۔ اس لمحے مجھے یوں لگا جیسے وہ کچھ چھپانا چاہتی ہے، کوئی ایسی بات جسے کہنے کی اجازت نہیں۔ کمرے میں عجیب سا سکوت چھا گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو دو خادم پیچھے کھڑے تھے۔ ایک خادمہ نے جھٹ سے پردے درست کرنے کا بہانہ بنایا اور دوسری نے پانی کا گلاس آگے بڑھا دیا۔ ان حرکات مجھے یہ بتا رہی تھیں کہ وہ میری بیٹی کو بات کرنے ہی نہیں دینا چاہتے۔ میں نے بات بدلنے کے لیے کہا بیٹی سسرال کیسا لگ رہا ہے؟ وہ بولی جی ابا سب بہت اچھا ہے، آپ فکر نہ کریں۔ کمرے سے نکلتے وقت میں نے پھر اس خادمہ کو دیکھا جس نے پہلے مجھے گھور کر دیکھا تھا۔ وہ سیڑھیوں کے قریب کھڑی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا کچھ کہنا ہے؟ وہ فوراً کانپ گئی، نظریں جھکائی اور بولی صاحب سب خیریت ہے، لیکن اس کے چہرے پہ خوف اور لرزش صاف نظر آ رہی تھی۔ میں باہر نکلا تو میرا دل بوجھل ہو گیا۔ راستے میں بار بار خیال آیا کہ یہ سب شاید میرا وہم ہے، لیکن اندر کہیں یقین تھا کہ کچھ تو ہے جو میری نظر سے چھپایا جا رہا ہے۔ بیوی کا غرور اب حد سے بڑھ گیا تھا۔ وہ گاؤں کے غریب رشتہ داروں کو بات بات پہ طعنے دیتی۔ ایک دن بازار میں اس کی بہن ملی۔ اس نے پوچھا بہن بیٹی کیسی ہے؟ خوش تو ہے نا؟ بیوی نے غرور سے کہا ہمارا کیا پوچھتی ہو، ہماری بیٹی رئیسوں کے حال میں بیٹھتی ہے، اب تمہاری محفلوں کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر بہن کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ لوگ ارد گرد کھڑے سننے لگے۔ کسی نے کہا ایسی باتیں اچھی نہیں ہوتی، غرور کب تک قائم رہتا ہے، لیکن بیوی نے پرواہ نہ کی اور ہنستی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ رشتہ دار آہستہ آہستہ ہم سے دور ہوتے گئے۔ جب اگلی بار بیٹی کے گھر گیا تو ایک خادمہ نے میری طرف عجیب نظروں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو زبان تک نہیں آ رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن پھر فوراً نظریں جھکا لیتی۔ میری بیٹی بڑی شان سے شہزادیوں کی طرح بیٹھی تھی، مگر اس کے چہرے پہ عجیب تھکن چھائی ہوئی تھی، جیسے کئی راتوں سے سو نہ پائی ہو۔
میں نے کہا بیٹی خوش تو ہونا؟ وہ مسکرا کر بولی جی ابا میں بہت خوش ہوں، لیکن وہ مسکراہٹ زبردستی کی لگ رہی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ پہ نظر ڈالی تو وہاں ایک پرانا زخم کا نشان تھا۔ میں نے فوراً پوچھا یہ کیسے ہوا؟ وہ جلدی سے بولی ابا یہ سب کھیل کھیل میں لگ جاتا ہے، آپ فکر نہ کریں۔ میں نے کہا کھیل کھیل میں اتنے نشان؟ وہ خاموش ہو گئی اور نظریں جھکا لیں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ خادمہ پاس ہی کھڑی تھی، اس کے ہونٹ کانپے جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں مگر فوراً چپ ہو گئی۔ داماد اندر سے آیا اور بولا ابا جان آپ کی دعاؤں سے سب خیریت ہے۔ میں نے کہا بیٹی کمزور لگ رہی ہے۔ وہ ہنس کر بولا نہیں ابا جان، بس ذرا طبیعت خراب تھی، اب بہتر ہے۔ میں نے بیٹی کی طرف دیکھا تو اس نے فوراً سر ہلا دیا جیسے اپنے شوہر کی بات کی تصدیق کر رہی ہو۔ دل میں ایک لمحے کو بھاری سا احساس ہوا، لیکن پھر بیوی کی آواز آئی ہماری بیٹی رئیسوں کے گھر ہے، وہاں دکھ کیسا؟ اور میں خاموش ہو گیا۔ باہر نکلا تو خادمہ نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا، جیسے وہ چاہتی ہو کہ میں کچھ اور سمجھوں۔ اسی رات میں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں بیٹی ایک بڑے کمرے میں بند تھی اور وہ دروازہ زور زور سے پیٹ رہی تھی۔ اس کے منہ سے نکل رہا تھا ابا مجھے یہاں سے نکالو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ گیا، پسینہ بہہ رہا تھا۔ صبح بیوی کو بتایا تو اس نے کہا لگایا تمہیں وہم ہو رہا ہے، بیٹی رئیسوں کے محل میں ہے، وہاں ڈر کیسا؟ میں نے کہا خواب کبھی کبھی حقیقت کا اشارہ بھی ہوتے ہیں۔ وہ ہنسی اور بولی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بیٹی اپنی دنیا میں خوش ہے، تمہیں بس سکون سے رہنا چاہیے۔ گاؤں میں سبھی لوگ تعریفیں کرتے رہتے تھے، واہ قسمت والے ہو بیٹی رئیسوں میں بھی آئی ہے۔ بیوی ان باتوں پہ غرور سے چہک جاتی اور ہر جگہ فخر کرتی۔ ایک دن میں وہیں بیٹھا تھا کہ اچانک داماد کی آواز بلند ہوئی۔ وہ نوکر پر چیخ رہا تھا یہاں حکم میری مرضی سے چلتا ہے، دوبارہ غلطی کی تو گھر سے نکال دوں گا۔ یہ میرا پہلا موقع تھا اس کا اصل لہجہ سنا۔ سامنے آیا تو وہ فوراً نرم پڑ گیا، ہنس کر بولا ابا جان یہ نوکر لوگ کبھی کبھار اپنی حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، بس سمجھانا پڑتا ہے۔ میں نے ہنسی میں بات ٹال دی، لیکن دل میں پہلا خوف کا کانٹا چبھ گیا۔ یہ وہی شائستہ داماد تھا جو گاؤں کے سامنے نرم لہجے میں بات کرتا۔ بیوی کا غرور اب اپنے عروج پہ تھا۔ وہ ہر تقریب میں یہ جتاتی کہ ہماری بیٹی رئیسوں کی بہو ہے، غریب رشتہ داروں کو تو وہ بلاتی بھی نہیں تھی۔ ایک دن اس نے اپنی بہن کے سامنے کہا ہماری بیٹی محل میں ہے، تمہاری بیٹیاں ابھی بھی جھونپڑیوں میں ہیں۔ بہن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن بیوی کو پرواہ نہ ہوئی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچ لیا کہ دولت نے ہمیں رشتوں سے کاٹ دیا ہے، لیکن جب بھی بیٹی کے چہرے پہ زبردستی مسکراہٹ دیکھتا تو دل میں ایک خوف سا اتر جاتا کہ کہیں یہ غرور ہمیں بربادی کی طرف نہ لے جائے۔ ایک دن بیٹی نے ماں کے سامنے اچانک کہا اماں کبھی کبھی آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں۔ بیوی نے ہنس کر جواب دیا تم محل میں رہتی ہو، تمہیں اب گاؤں کی کیا ضرورت، یہاں کے دھوئیں اور غربت سے کیا لینا؟ بیٹی خاموش ہو گئی، اس کے چہرے کی روشنی بجھ گئی۔ میں نے سوچا کہ اسے اپنی ماں سے یہ جواب سن کر کیسا لگا ہوگا۔ میں نے بعد میں بیوی کو کہا کہ یہ بات مناسب نہیں تھی، بچی چاہتی کہ ماں کے پاس کچھ وقت گزارے۔ بیوی غرور سے بولی یہ سب کمینوں والی خواہشیں ہیں، محل میں رہنے والے بہو کو جھونپڑیوں کا شوق کیوں ہونا چاہیے؟ میں نے کہا یہ جھونپڑیاں ہمارے رشتے ہیں، لیکن بیوی نے سنجیدگی سے کہا اب ہمیں رشتوں کی نہیں عزت کی فکر ہے۔ میں نے بیٹی کے چہرے پہ نگاہ ڈالی، اس کی آنکھیں بجھی تھیں۔ پہلی بار مجھے بیٹی پہ ترس آنے لگا کہ وہ دولت کے بوجھ تلے دب رہی ہے۔ اس دن واپسی پر گاؤں کے کچھ لوگ ملنے، انہوں نے کہا کہ کبھی بیٹی کو گاؤں لے کے آؤ، ہم سب اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ کاش وہ خود آ سکے، لیکن حالات کچھ اور کہہ رہے تھے۔ رات کو خواب میں پھر وہی منظر دیکھا کہ بیٹی ایک اندھیرے کمرے میں قید ہے اور اس کے ہونٹوں سے چیخ نکل رہی ہے ابا مجھے یہاں سے نکالو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا اور پسینے سے شرابور تھا۔ صبح جو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج میں محل جا رہا ہوں، دل گھبرا رہا ہے، وہ بولی کہ بار بار کیوں جاتے ہو؟ لوگ اور سسرال والے باتیں کریں گے۔ میں نے کہا بیٹی ہے، دیکھنے کا حق ہے۔ اس کے الفاظ نے میرے قدم روک دیے، لیکن خواب بار بار ذہن میں دہراتا رہا۔ میں نے دن بھر کھیتوں میں کام کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار بیٹی کا خوفزدہ چہرہ اور آنکھوں کے آنسو ذہن میں بھر آتے۔ شام کو میں نے سوچا کہ جلد ہی بنا اطلاع دیے جا کر دیکھوں گا کہ میں نے اپنے دل کو یقین دلایا کہ اب پردے
زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتے۔ اس دن جب کھانے کا انتظام ہوا تو بڑے حال میں کئی مہمان موجود تھے۔ رئیس خاندان کے دوسرے افراد بھی آئے تھے۔ ہر ایک اپنی شان اور روب کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بیٹی سب کو کھانا پیش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر وہ خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک بڑی عمر کی خالہ نے کہا، بیٹی تمہیں رونا نہیں چاہیے، یہ دولت، یہ عزت، یہ سب تمہارے قدموں میں ہے۔ بیٹی نے زبردستی مسکرا کر کہا، جی سب اللہ کا کرم ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہاں صرف اداسی اور بے بسی نظر آئی۔ میں نے موقع نکال کر بیوی سے کہا کہ تمہیں نظر نہیں آتا وہ خوش نہیں ہے؟ لیکن بیوی کو تو غرور سے بولی کہ تمہیں وہم ہے، دولت دیکھو یہی خوشی ہے۔ میں نے کہا، خوشی زیورات اور کپڑوں سے نہیں آتی، اس کی آنکھوں میں دیکھو، وہاں سکون کہاں ہے؟ بیوی نے جواب دیا، تمہارے دل میں ہمیشہ وسوسے رہتے ہیں، اگر وہ محل میں نہیں خوش تو کہاں خوش ہوگی؟ محفل ختم ہونے کے بعد جب سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو میں راہداری سے گزرا کونوں میں وہی خادمہ کھڑی تھی جسے میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ڈر صاف جھلک رہا تھا۔ میں نے قریب جا کر کہا، کیا بات ہے، کچھ کہنا چاہتی ہو؟ تو وہ گھبرا کر بولی، صاحب آپ کے سوالوں کا جواب دینا میری بس کی بات نہیں، اور وہ فوراً وہاں سے بھاگ گئی۔ اس کا ڈر میرے دل کے اندیشوں کو اور بڑھا گیا۔ ایک دن داماد کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ بڑی نرمی سے باتیں کر رہا تھا، لیکن اچانک بول پڑا، ابا جان آپ کو ایک بات سمجھنی ہوگی، یہ گھر میرا ہے، یہاں میرا حکم چلتا ہے۔ اس کے لہجے میں غرور اور زہر ملا ہوا تھا۔ میں نے حیران ہو کر اسے دیکھا تو وہ فوراً مسکرا دیا جیسے اپنی تلخی چھپا رہا ہو۔ اس نے چائے کا کپ میز پہ رکھتے ہوئے کہا، اصل میں نوکر لوگ کبھی حد سے بڑھ جاتے ہیں، اس لیے کبھی کبھی مجھے سختی کرنا پڑتی ہے۔ میں نے زبردستی مسکرا کر کہا، لیکن بیٹا نرم لہجہ ہمیشہ گھر کو جوڑتا ہے، سختی دلوں کو توڑ دیتی ہے۔ اس نے آنکھوں میں سیدھی نگاہ ڈالتے ہوئے جواب دیا، بچان آپ تجربہ کار ہیں، لیکن رئیسوں کے گھروں کے اصول الگ ہوتے ہیں۔ یہاں عزت حکم سے بنتی ہے، محبت سے نہیں۔ اس کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح چبھ گئے۔ میں سوچنے لگا کہ میری بیٹی کس طرح اس غرور اور حکم کے سائے میں جی رہی ہوگی۔ بیٹی پاس ہی بیٹھی تھی۔ اس نے ایک لمحے کو میری طرف دیکھا، لیکن فوراً ہی نظریں جھکا لیں، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو۔ وہ ان باتوں کی عادی ہو گئی۔ اسی لمحے کمرے میں ایک نوکر پانی لے کر آیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ داماد نے اسے گھور کر دیکھا اور بولا، سیدھا رکھو، اگر پانی گرایا تو یاد رکھنا یہ آخری دن ہوگا تمہارا۔ میں نے چونک کر کہا، بیٹا یہ تو بچہ ہے، غلطی سب سے ہوتی ہے۔ اس نے فوراً ہنس کر کہا، جی ابا جان آپ کی بات درست ہے، میں تو بس ڈرانے کو کہہ رہا ہوں۔ لیکن اس کے لہجے کی سختی اب بھی کمرے میں گونج رہی تھی۔ محفل ختم ہوئی تو بیٹی نے آہستہ سے کہا، ابا آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں نے کہا، بیٹی تم ٹھیک ہو؟ وہ خاموش رہی، صرف ہلکا سا سر ہلایا۔ میں نے سمجھ لیا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے مگر زبان بند ہے۔ اس دن پہلی بار مجھے لگا کہ داماد وہ شائستہ شخص نہیں جو سب کے سامنے دکھائی دیتا ہے۔ اس کی اصل صورت غرور اور سختی سے بھری ہوئی ہے، اور اس کے سائے میں میری بیٹی کی زندگی گھٹ رہی ہے۔ محل میں وہ ایک کمرہ ایسا تھا جس پر ہمیشہ تالا لگا رہتا، بڑے بڑے ہال چمکتے فانوس، قالینوں کی خوشبو سب اپنی جگہ، مگر اس کمرے کے دروازے پہ ایک ایسی سنجیدگی تھی جو باقی جگہ پر نہیں ملتی تھی۔ جب بھی میں وہاں جانے کی کوشش کرتا، خادم فوراً راستہ روک لیتے۔ ایک دن میں آہستہ چلتے چلتے اس دروازے کے قریب پہنچا۔ دیواروں پہ نصب چراغوں کی مدھم روشنی میں وہ دروازہ اور بھی پراسرار لگ رہا تھا، جیسے وہاں اندھیروں کا بسیرا ہو۔ میں نے قریب پہنچ کر دروازے کے ہینڈل کو چھونا چاہا، لیکن اچانک ایک نوکر سامنے آ گیا۔ وہ پسینے میں شرابور تھا۔ اس نے کہا، صاحب یہ کمرہ پرانا ہے، استعمال نہیں ہوتا، اندر مٹی اور بوسیدہ سامان ہے۔ اس کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، اگر پرانا ہے تو کھول کر دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ وہ فوراً بول اٹھا، نہیں صاحب، چابی گم ہے، کئی برس سے نہیں کھلا۔ اتنے میں اندر سے دبے دبے قدموں اور سرگوشیوں کی آواز آئی۔ میں چونک کر دروازے کے قریب کان لگایا، جیسے کوئی آہستہ آہستہ کچھ کہہ رہا ہو، پھر اچانک سب خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا، یہ کیسی آواز تھی؟ نوکر پس پسا ہو کر بولا، صاحب شاید باہر سے آئی ہوا، اندر کچھ نہیں۔
لیکن اس کے لہجے میں جھوٹ کی بو صاف محسوس ہوئی۔ کچھ دن بعد ایک نوکر رات کو میرے پاس آیا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ آہستہ آواز میں کہا، صاحب، بیٹی صاحبہ کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے چونک کر پوچھا، کیا مطلب؟ کھل کر بولو۔ وہ کپ کپاتے ہونٹوں سے بولا، نہیں صاحب، میرا مطلب کچھ نہیں، میں تو بس… اور پھر وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے الفاظ میرے دل پر بوجھ بن گئے۔ میں نے ساری رات کروٹیں بدلتے گزاری۔ میں جب بیٹی سے ملا تو وہ اور زیادہ کمزور لگ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ خشک تھے، آنکھیں بجھی بجھی تھیں اور چہرے پہ زردی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، بیٹی طبیعت کیسی ہے؟ تو وہ فوراً مسکرا کر بولی، جی ابا، سب ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں۔ لیکن وہ مسکراہٹ اب اور زیادہ خالی لگ رہی تھی، جیسے وہ ہر لفظ کے ساتھ اپنے دکھ کو چھپا رہی ہو۔ میں نے کہا، بیٹی، اگر تمہارے ساتھ کچھ برا ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہارا باپ ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو آنسو ابھرے، لیکن فوراً اس نے نظریں جھکا لی۔ پھر دھیرے سے کہا، ابا، آپ نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہیں نہیں جاتی۔ کمرے میں بیٹھے خادموں کی خاموشی اب اور زیادہ چیخ بن گئی تھی۔ وہ سب پتھروں کی طرح کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پہ ایک ایسا خوف تھا جو دل کو ہلا دیتا تھا۔ اتنے میں داماد آیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہنس کر بولا، ابا جان، آپ کی دعا سے سب خیریت ہے۔ بیٹی کی طبیعت ذرا خراب تھی مگر اب بہتر ہے۔ میں نے بیٹی کی طرف دیکھا۔ اس نے فوراً سر ہلا دیا، جیسے اپنے شوہر کی بات کی تصدیق کر رہی ہو۔ میں خاموش ہو گیا، مگر دل کے اندر اب بھی ایک شور بڑھ رہا تھا، جیسے اندر ہی اندر کوئی آواز کہہ رہی ہو کہ یہ سب دکھاوا ہے۔ میری بیٹی کے چہرے کی خاموشی اب اور بھی زیادہ چیخ رہی تھی۔ میں نے خود سے کہا کہ یہ سچ زیادہ دیر تک دب نہیں سکتا۔ ایک دن یہ سب پردے ہٹ جائیں گے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں بنا اطلاع دیے جا کر دیکھوں گا۔ کئی دن تک میں دل میں یہ طے کرتا رہا کہ اگر سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا میں نے سوچ رکھا ہے تو پھر یہ حقیقت زیادہ دیر چھپ نہیں سکے گی۔ ایک دن اچانک محل پہنچا۔ دروازے پہ پہرا دینے والا نوکر چونک کر پیچھے ہٹا اور بولا، صاحب، آپ پہلے اطلاع کیوں نہیں دی؟ اس کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ میں نے سخت آواز میں کہا، بیٹی کے گھر آنے کے لیے اطلاع کی کیا ضرورت؟ اس نے پھر بھی روکنے کی کوشش کی، لیکن میں نے دھکا دے کر اندر چلا گیا۔ اندر داخل ہوا تو میں نے ایک خادمہ سے پوچھا کہ بیٹی کہاں ہے؟ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، بیٹی صاحبہ آرام کر رہی ہیں۔ اور پھر وہ فوراً گھبرا گئی اور بغیر جواب دیے آگے بڑھ گئی۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ اس دوران میری نگاہ اس ممنوع کمرے پہ جا پڑی جہاں ہمیشہ تالا لگا رہتا تھا۔ کمرے کے قریب پہنچا تو ایک نوکر سامنے آ گیا۔ اس نے پریشانی کے عالم میں کہا، صاحب، یہاں نہ جائیں، یہ کمرہ بند رہتا ہے۔ میں نے تیزی سے کہا، بند کیوں رہتا ہے؟ آخر اندر کیا ہے؟ وہ ہچکچایا، نظریں جھکائی اور پھر بولا، یہ پرانا کمرہ ہے، اندر کچھ نہیں۔ اسی لمحے اندر سے ہلکی سی آواز آئی، جیسے کوئی سسک رہا ہو۔ میرا دل کانپ اٹھا۔ میں نے دروازے کے قریب کان لگایا۔ آواز اور واضح ہوئی جیسے کسی عورت کی آہ تھی۔ میں نے فوراً دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا۔ اندر سے اچانک سب آوازیں خاموش ہو گئیں۔ کمرے پر پھر موت جیسا سکوت چھا گیا۔ میں نے نوکر کو گھورا اور کہا، چابی دو۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، صاحب، مجھے کچھ نہیں معلوم، چابی تو بڑے صاحب کے پاس ہے۔ میں نے غصے سے کہا، جھوٹ بول رہے ہو، ابھی آواز آئی تھی اندر سے۔ وہ کانپنے لگا اور دھیرے سے کہا، صاحب، ہمیں حکم ہے کہ کسی کو بھی قریب نہ آنے دیں۔ اسی وقت دو اور خادم آئے اور بولے، صاحب، آپ تھکے ہوئے ہوں گے، آئیے بیٹھیے۔ ان کے لہجوں میں نرمی تھی مگر آنکھوں میں سختی، جیسے وہ ہر قیمت پہ مجھے اس کمرے سے دور رکھنا چاہتے ہوں۔ میں نے کہا، میں اپنی بیٹی کی باپ کی حیثیت سے ہر دروازہ کھولنے کا حق رکھتا ہوں۔ لیکن وہ سب خاموش کھڑے رہے، کسی نے ہلکی سی جنبش بھی نہ کی۔ میرا دل بوجھل ہوتا گیا۔ اندر کوئی راز ضرور چھپا تھا، لیکن یہ سب مجھے اندھیروں کی طرف دھکیل رہے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ یہ پردہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا۔ اس دن بیٹی کو دیکھ کر میری روح لرز گئی۔ وہ قیمتی لباس میں نہیں بلکہ معمولی کپڑوں میں تھی۔ چہرہ زرد اور آنکھوں کے نیچے سوجن تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، جیسے کئی دنوں سے نہ سنوارے گئے ہوں۔ وہ مجھے دیکھتے ہی مسکرانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ نہ آ سکی۔ میں نے گھبرا کر کہا، بیٹی، یہ حالت کیسے ہوئی؟ تو وہ فوراً بولی، ابا، بس طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ لیکن اس کے لفظوں میں کمزوری اور آنکھوں میں چھپا ہوا خوف صاف نظر آیا۔ میں نے اس کے قریب جا کر کہا، سچ بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ وہ ہچکچائی،
پھر خادمہ کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا بیٹی، تمہاری ماں کو تمہاری بہت فکر ہے، اگر یہ حال دیکھے گی تو برداشت نہ کر سکے گی۔ وہ آہستہ سے بولی، ابا اماں کو کچھ نہ بتائیے گا، وہ خوش ہے کہ میں محل میں ہوں، اسے حقیقت جاننے کی اب ضرورت نہیں۔ میں نے دل میں طے کر لیا کہ میں اب مزید خاموش نہیں رہ سکتا۔ یہ سکوت اب میری ہڈیوں میں اترنے لگا تھا۔ میں نے سوچا اگر میں خاموش رہا تو یہ محل میری بیٹی کی قبر بن جائے گا۔ جب جانے لگا تو اچانک راستے میں ایک خادم ملا جس کی آنکھوں میں برسوں کا ڈر تھا۔ اس نے اچانک لپک کر میرا ہاتھ تھاما اور کانپتی آواز میں سرگوشی کی، صاحب، بیٹی صاحبہ کو رات کو کفل میں رکھا جاتا ہے۔ طبیب کے نام پر کڑوی دوائیاں دی جاتی ہیں تاکہ وہ خاموش رہے۔ میرے کانوں میں گونج پیدا ہوئی، ریڑھ کی ہڈی سن ہو گئی۔ میں نے لپک کر پوچھا کہ کیوں، آخر کیوں میری بیٹی کے ساتھ یہ سب؟ وہ کانپتے ہوئے بولی، یہاں عورتوں کو فرما برداری سکھائی جاتی ہے، زنجیروں اور دواؤں سے۔ اگر وہ ذرا بھی سوال کریں تو کمرے میں قید کر دیا جاتا ہے۔ میں نے غصے سے اس کے کندھے پکڑ کر کہا، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے خوفزدہ ہو کر ارد گرد دیکھا اور کہا کہ ہم سب کے اوپر جاسوس مقرر ہیں، اگر ہم بولیں تو ہماری زبان کاٹ دی جائے گی۔ پھر وہ قریب آ کر سرگوشی میں بولی، آج رات کے تیسرے پہر ایک لمحہ ایسا آئے گا جب پہرہ ڈھیلا ہو جائے گا، تب چابی میرے پاس ہوگی، لیکن خبردار، جاسوس نوکر ہر جگہ آپ کا ایک قدم غلط پڑا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ میں نے بیٹی کے ہی سسرال میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ رات گہری ہوئی تو دور دیوار پر خاموشی کی تہ جم گئی۔ محل کی راہداریوں میں قدموں کی چاپ بھی گونج بن جاتی تھی۔ میں اندھیروں میں لپکا ہی تھا کہ اچانک پیچھے سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ دو محافظ جیسے دیوار سے نکل آئی، جس کی باہوں پہ چمڑے کے تسمے لگے تھے۔ میرے قدم لڑکھڑائے، دل کہہ رہا تھا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں انسانیت کے نام پہ ظلم باندھا جاتا ہے۔ سامنے بستر پر میری بیٹی لیٹی تھی۔ وہ حد سے زیادہ کمزور ہو چکی تھی، آنکھوں کے نیچے نیلاہٹ، چہرے پہ زردی اور ہونٹوں پہ صفاق خاموشی کی پرچھائیاں، جیسے ہر مسکراہٹ اس سے چھین لی گئی ہو۔ اس نے مجھے دیکھا تو پہلے پہچانے بغیر گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہا، مگر جیسے ہوش لوٹا اور سرگوشی میں ابا کہا، ایسا ابا جس میں برسوں کا قید خانہ بھول رہا تھا۔ میں اس کے پاس پہنچا اور اس کی کلائیوں کو دیکھا۔ وہاں گہرے نشان تھے، جیسے روزانہ فرما برداری کی قیمت انہی حلقوں میں وصول کی جاتی ہو۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے تسمے کھولے۔ پانی کا جگ قریب پڑا تھا۔ میں نے اس کے لبوں سے چند گھونٹ لگائے، وہ روئی نہیں۔ شاید آنسو اب حکومت کے ٹیکس میں ضبط ہو چکے تھے۔ اس نے مجھے دیکھا اور دھیرے سے کہا، ابا، مجھے یہ سب کہتے ہوئے وہ پھر سے بے ہوش سی ہو گئی۔ میرا دل کانپ گیا۔ میں نے اسے سہارا دیا تو کمرے کے دوسرے حصے میں ایک لکڑی کا صندوق نظر آیا۔ ڈائری کی تحریر نے مجھے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا، سچائی کمرے کے کونے کونے میں چھپی ہے۔ میں نے صندوق کھولا تو اندر دوا کی شیشیاں تھیں، کچھ سرنجیں اور گھر کی فلاح کے نام پہ ایک نسخہ رکھا تھا۔ اس میں عورتوں کی طبیعت سدھارنے کے طریقے درج تھے۔ ایک سرخ رجسٹر بھی ملا جس میں نوٹ تھا، خرچہ دوائیں، کفل تا دیبی ساز و سامان، منافع، خاموشی، فرما برداری، خاندان کی عزت محفوظ۔ میں نے خوشگمین ہاتھوں سے رجسٹر بند کیا۔ یہ سب پڑھ کر خون کھول اٹھا۔ عورتیں اس گھر میں انسان نہیں بلکہ سامان سمجھی جاتی تھیں، جنہیں قابو میں رکھنے کے لیے زنجیریں اور زہر استعمال ہوتا تھا۔ اچانک دروازے پہ آہٹ ہوئی۔ خادمہ دیوار سے چپک گئی اور سر کے اشارے سے کہا، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ میں نے بیٹی کے کان کے قریب جا کر کہا کہ ہم نکلیں گے، مگر صحیح وقت پہ، تم بس تھوڑی ہمت رکھو۔ وہ تھکے ہارے لہجے میں بولی، ابا، وقت یہاں دیواروں کے ساتھ بند کر رکھا جاتا ہے۔ سوئیوں کی چال بھی آقاؤں کی مرضی سے چلتی ہے۔ میں نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا اور قسم کھائی کہ آج سوئیاں بغاوت کریں گی۔ اگلی صبح داماد نرم لہجے میں کمرے میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا ٹرے تھا۔ وہ ایسے مسکرا رہا تھا جیسے رات کے سائے اس نے خود نیلام کر دیے ہوں۔ بولا، ابا جان، آپ پریشان لگتے ہیں، کوئی کمی رہ گئی ہو تو بتائیں، ہماری عزت آپ سے ہے۔ میں نے پہلی بار اس کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپی درندگی کو نگاہ بھر کے دیکھا۔ اس کی جیب سے دوا کی ہلکی سی بو آ رہی تھی۔ میں نے سیدھا کہا، بیٹی کمزور ہے، میں اسے چند دن ہمارے گاؤں لے جانا چاہتا ہوں۔
وہاں کی ہوا اسے بہتر کر دے گی۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش رہا، پھر مسکرایا اور بولا، اصلاً طبیعت ناساز ہے، طبیب دیکھ رہے ہیں، باہر کی ہوا مناسب نہیں۔ اس کے لہجے کی نفاست میں حکم تھا، شکر میں لپٹا ہوا زہر۔ میں نے اس کی بات پہ کوئی جواب نہ دیا، صرف خاموشی اوڑھ لی، لیکن دل کے اندر سیسا انڈیلنا شروع کر دیا۔ میں نے خود سے کہا کہ یہ جنگ اب چائے کی پیالی میں نہیں جیتنی تھی، اب یہ کھلے میدان کی جنگ ہے۔ دوسرے دن میرا سامنا خانزادے کے بڑے محرر سے ہوا۔ وہ دبلا پتلا سا آدمی تھا، مگر چال میں غرور اور آواز میں زہر۔ اس کے ہاتھ میں کھاتے کی موٹی کتاب تھی، جس پہ سنہری حروف میں عزت کے ضابطے کندہ تھے۔ اس نے کھانسی کے بعد اینک درست کی اور میز پہ بیٹھتے ہی صفحے الٹنے لگا۔ بولا، انکل جان، آپ کو معلوم ہے رئیس ہونا صرف شان نہیں، قیمت بھی ہے۔ خاندان کے نام پہ قرض بڑھتا گیا، زمینیں، رہن سہن، ساکھ خطرے میں ہے۔ میں نے چپ چاپ اس کی بات سنی، مگر دل میں آگ دہکنے لگی۔ اس نے اعداد کے گلاب میں کانٹے چھپے ہوئے تھے۔ مزید کہا، اگر بیٹی صاحبہ کی زمینیں ہمارے نام منتقل ہو جائیں تو قرض کا بوجھ ہلکا ہو سکتا ہے، یوں عزت بھی بچ جائے گی اور لوگ کچھ نہ کچھ کہیں گے اور لوگ کچھ نہیں کہیں گے۔ میں نے میز پہ دونوں ہاتھ رکھے اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لوگ کچھ بھی کہیں، میں اپنی بیٹی کو زنجیروں کے عوض نہیں بیچ سکتا۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، زنجیریں آپ سخت لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ زنجیریں نہیں، یہ تو احتیاط ہے۔ عورتوں کی طبیعتیں نازک ہوتی ہیں، قابو میں رہیں تو گھر چلتا ہے، ورنہ بکھر جاتا ہے۔ میرا خون کھولنے لگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں سیدھی نگاہ ڈال کر کہا، گھر محبت سے چلتا ہے، کفل اور زہر سے نہیں۔ وہ طنزیہ ہنسی ہنسا۔ ابا جان، رئیسوں کے گھروں میں محبت کتابوں کی چیز ہے، یہاں حکم چلتا ہے۔ آپ جیسے لوگ جذباتی ہوتے ہیں، ہم جیسے حساب کتاب جانتے ہیں۔ میں کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے بوڑھے گھٹنوں میں پہلی بار جوانی لوٹ آئی۔ میں نے کہا، یہ ظلم کسی ایک شخص کا نہیں لگتا، پورا نظام ہے جو عورتوں کو قیدی بناتا ہے۔ وہ محرر اپنی کتاب بند کرتے ہوئے بولا، یہی نظام ہے جو ہماری عزت کو زندہ رکھتا ہے۔ رات کے تیسرے پہر وہی چابی پھر میری ہتھیلی میں تھی، خادمہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے دھیرے سے کہا، آج پہرے دار شراب میں مدہوش ہیں، اگر نکلنا ہے تو ابھی۔ میں نے بیٹی کو کندھے سے لگایا، اس کے قدم لرز رہے تھے، مگر اس کا ارادہ ستون سنگ کی طرح مضبوط تھا۔ ہم دبے دبے قدموں سے راہداری میں نکلے۔ دیواروں پہ لگی خواتین، خاندان کی پرانی تصویریں جیسے ہمیں گھور رہی تھیں۔ ان آنکھوں میں صدیوں کی خاموشی چیخ رہی تھی، جنہیں فریم میں قید کیا ہوا تھا۔ میں نے بیٹی کے کان میں کہا کہ یہ وقت ہمارا ہے۔ وہ ہلکی سی مسکرائی، مگر آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ہم دروازے تک پہنچے ہی تھے کہ پیچھے سے درندہ صفت کہہ کہا گونجا۔ داماد سائے کی طرح نکل کر ہمارے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پہ غرور اور لبوں پہ صفاق مسکراہٹ تھی۔ بولا، کہاں ابا جان، گھر کی عزت لے کر کہاں جاؤ گے؟ میں فوراً بیٹی کے آگے ڈھال بن گیا۔ اس کے ہاتھ میں چمکتے کلید کے حلقے کو دیکھ کر داماد نے کہا لگایا، چابیوں سے تقدیر نہیں بدلتی ابا جان، یہاں قفل قسمت پہ لگتے ہیں۔ میں نے پہلی بار بلند آواز میں کہا، قسمت کے دروازے ہم خود بدلتے ہیں، ہٹو میرے راستے سے۔ بیٹی کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن میرا دل مضبوط تھا۔ اس لمحے میں نے محسوس کیا کہ اگر میں پیچھے ہٹا تو یہ قید کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ شور سن کر خادم دوڑ آئے۔ ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے، لیکن وہ رکے ہوئے لگے، جیسے اندر سے بھی ہچکچا رہے ہوں۔ اسی لمحے باہر سے ہنگامہ اٹھا۔ وہی غریب رشتہ دار جنہیں میری بیوی نے برسوں حقیر سمجھا تھا، محل کے دروازے پہ جمع ہو گئے تھے۔ کسی نے اندر کی خبر باہر پھیلا دی تھی۔ وہ سب زور زور سے دستکیں دے رہے تھے اور آوازیں گونج رہی تھیں، بیٹی کو باہر لاؤ، انصاف کرو۔ ان آوازوں نے محل کی فصیلوں کو ہلا دیا۔ بیوی دروازے کے کونے میں کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے غرور کا رنگ اترنے لگا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی، سب کچھ دیکھتی رہی۔ پہلی بار اسے سمجھ آیا کہ عزت غریبی امیری کے توازن میں نہیں، سچ کے پلڑوں میں تولی جاتی ہے۔ اندر داماد جذ بجذ ہوا۔ اس نے غصے سے کہا، یہ ہجوم کون ہے؟
انہیں خاموش کراؤ، لیکن باہر کی آوازوں نے محل کے کھوکھلے ستون ہلا دیے تھے۔ خادمہ آگے بڑھی اور پہرے داروں کو روکنے کے لیے ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کی غلامی سے بغاوت کا شعلہ تھا۔ میں نے بیٹی کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور کہا، اب ہم زندہ رہیں گے، کسی کے ضابطے کے قیدی نہیں بنیں گے۔ بیٹی کے ہونٹوں پہ پہلی بار ایک حقیقی مسکراہٹ ابھری، جو آنسوؤں کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ ہم دہلیز تک پہنچے ہی تھے کہ جب داماد نے اچانک دھکا دے کر مجھے زمین پہ گرا دیا۔ لمحے بھر کو سب گھپ اندھیرا ہو گیا۔ بیٹی کی سسکاری میرے کانوں میں بجلی کی طرح گونجی۔ میں نے زمین تھام کر خود کو اٹھایا، پھر دروازے کی چوکھٹ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جھٹکے سے کھول دی۔ باہر کی ہوا اندر کے گھٹن زدہ ماحول پہ یلغار بن کر آئی۔ انسان کی سانسیں گواہ بن گئی کہ زندہ ہونا کیسا لگتا ہے۔ بیٹی میرے بازو میں لڑکھڑائی۔ میں نے اسے سنبھالا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوف کے ساتھ امید کا ایک ننھا سا چراغ بھی جل اٹھا تھا۔ داماد دھاڑا، کوئی باہر نہیں جائے گا، یہ سب عزت کا سوال ہے۔ لیکن باہر کھڑے سب گاؤں کے لوگوں نے مل کر محل پہ دھاوا بولا، جنہیں میری بیوی پکڑ پکڑ کے لائی تھی۔ بس اب بہت ہوا۔ آوازوں کی گونج نے محل کو ہلا دیا۔ میری بیوی دروازے کے کونے پہ کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پہ پچھتاوے کی پرچھائیاں اتر رہی تھیں۔ میں نے بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ ظلم کے ایوان میں کم از کم ایک دراڑ تو پڑ گئی ہے، مگر دل جانتا تھا کہ آخری دروازہ بھی باقی ہے، وہ دروازہ جو میرے اندر کھلتا ہے اور سب کچھ ننگا کر دیتا ہے۔ میں اپنی بچی کو وہاں سے لے آیا۔ وہ محل جسے لوگ جنت سمجھتے تھے، دراصل قید خانہ تھا۔ گاؤں کے وہی لوگ جنہیں میری بیوی نے ہمیشہ غربت کا طعنہ دیا تھا، آج میرے ساتھ کھڑے تھے۔ انہی غریب رشتہ داروں نے میرے ہاتھ مضبوط کیے، انہی کی دعاؤں نے میری بیٹی کو زندہ رکھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو اپنی بہن کے بیٹے سے شادی کر دی۔ وہ بچہ جسے کبھی میری بیوی نے کمتر کہا تھا، آج میری بیٹی کے گھر دولت کم ہے مگر سکون بہت ہے، زیورات نہیں مگر خوشیاں ہیں، وہ کہے مار کے ہنستی ہے۔ اور میں سکون کی سانس لیتا ہوں کہ اب اس کی مسکراہٹ اصلی ہے۔ جہاں تک رئیسوں کا حال ہے، گاؤں کے چوک میں سب کے سامنے ان کی عزت کے پردے پھاڑ دیے گئے۔ مہرر اور داماد کو انہی زنجیروں میں جکڑ کر رکھا گیا تھا جو وہ عورتوں پہ ڈالتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں اب وہ محل عبرت کی جگہ ہے، اور جو بھی وہاں سے گزرتا ہے اپنے بچوں کو بتاتا ہے کہ غرور اور ظلم آخر کار خود اپنی قبریں کھود لیتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کے تجربے سے یہ سیکھا ہے کہ عزت دولت سے نہیں، بیٹی کے آنسو بچانے سے بنتی ہے، اور اصل دولت وہ خوشی ہے جو بیٹی کے چہرے پہ جھلکتی ہے، چاہے گھر کچا ہی کیوں نہ ہو۔